عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ چیزیں ہی قبول فرماتا ہے۔ بلا شبہ اللہ نے مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے جن باتوں کا حکم رسولوں کو دیا ہے۔ چنانچہ اپنے رسولوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے رسولو تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور عام مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں سے جو تم کو ہم نے دے رکھی ہیں کھاؤ۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرام مال کھانے کی وعید بیان کرتے ہوئے فرماتے ایسا شخص جو لمبا سفر کر رہا ہو، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں، بدن پر غبار اٹا اور پٹا ہو، اور وہ اسی حالت میں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب دعا کرتا ہو، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، غذا حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ یہ حدیث نمبر 10 ہے۔ اس حدیث کا بنیادی جو موضوع ہے دعا کیسے قبول ہوتی ہے اور کیسے ریجیکٹ کر دی جاتی ہے، یہی بات اس حدیث میں سمجھائی گئی کہ کن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کن کی دعائیں ریجیکٹ ہو جاتی ہیں۔ پہلی چیز ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیزیں ہی قبول کرتا ہے۔ پاک لوگوں کے لیے پاکیزہ چیز، گندے لوگوں کے لیے گندی چیز۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ اور پاکیزہ دین ہے، اور اس پاکیزہ دین پہ چلنے والوں کے لیے اللہ نے کچھ چیزیں حرام کر دی ہے، شراب، سور کا گوشت، اسی طرح سے گندگی کھانے والے جانور جیسے کتے وغیرہ ہیں، چنگل سے کھانے والے جانور، درندے، حرام کو حرام کر دیا کہ میرے بندے تمہارے لیے جو حلال غذا ہے وہی تمہیں کھانا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے انسان کو ضرورت پڑتی ہے شادی بیاہ کی، عورت ہے تو وہ شادی کرے گی، مرد ہے تو اسے شادی کرنا ہے، یہ فطری ضرورت ہے۔ جس طرح کھانا پینا سونا اس کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہے گا، اسی طرح نکاح شادی بیاہ یہ فطری ضرورت ہے۔ جو لوگ زندگی بغیر شادی کے گزار دیتے ہیں، زندگی کی جو فطرت ہے اس سے وہ ایک طرح کی بغاوت ہوتی ہے، آخر عمر میں بڑی بے بسی کی زندگی گزارتے ہیں، بڑی عبرت کی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ زندگی فطرت سے بغاوت کر کے گزاری۔ تو اللہ نے پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں اور پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مردوں کو مقرر کیا ہے۔ ہمارے ایک بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے کہ اگر کوئی اچھا رشتہ، دیندار رشتہ آتا ہے تو استخارہ کریں گے لوگ، اور اگر کوئی بے دین کا بھی رشتہ ہے لیکن خوب اچھے گھرانے کا، خوشحال اور پیسے والے گھرانے کا، تو ہمارے خوشی سے کودنے لگیں گے، استخارہ بھول جائیں گے۔ اور برا اور فاسق انسان ہے تو کہیں گے ارے شادی ہو جائے گی تو سدھر جائے گا۔ اچھا اور نیک انسان ہے لیکن خوشحال نہیں ہے تو کہیں گے کہاں سے وہ کھلائے گا۔ یہ ہمارا ایک مزاج ہے زندگی کا، جبکہ کھلانا یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کہیں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی غریب اور نیک اور متقی انسان اپنے بچوں کو بھوکا رکھا ہو، یا متقی اور اللہ والے کے بچے خودکشی کیے ہوں۔ لیکن بڑے لوگوں کے گھروں میں خودکشی، قتل کے واقعات ہوتے ہیں۔ تو فطرت سے بغاوت نہیں ہونی چاہیے۔ الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، پاکیزہ چیزیں اس کی طرف بڑھتی ہیں اور ایمان کے مطابق اس کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو رزق حلال پر ابھارا ہے۔ کسی عمل کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی چیز اخلاص نیت ہو،
دوسری چیز اللہ پر بندے کا ایمان ہو، چاہے جتنا مخلص ہو، ایمان نہیں، اللہ اور اس کے رسول پر عمل نہیں قبول کیا جائے گا۔ تیسری چیز روزی حلال، حلال اگر روزی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا۔ حلال روزی سے کیا ہوا حج بھی قابل قبول نہیں، اور حرام روزی سے کیا ہوا حج بھی قابل قبول نہیں، اور حرام مال کا صدقہ بھی قابل قبول نہیں۔ حلال روزی ہی قابل قبول ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، جس طرح نماز بغیر طہارت کے اللہ قبول نہیں کرتا، اسی طرح کسی مال میں خیانت اور حرام شامل ہو تو وہ مال کا صدقہ نہیں قبول کرتا ہے۔ جیسے نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، اسی طرح صدقے کے لیے حلال روزی کا ہونا ضروری ہے۔ جس طرح گندا آدمی نماز پڑھے گا بغیر طہارت کے، نماز باطل ہے، اسی طرح حرام مال گندگی ہے۔ جس طرح گندگی سے نماز نہیں قبول ہوتی، اسی طرح گندے مال سے صدقہ نہیں قبول کیا جاتا۔ کوئی چوری کر لے، رشوت لے لے، غبن کر لے اور صدقہ کر لے، یا مسجد میں چندہ دے دے، مدرسے میں دے دے، اس بیچارے کو کیا پتا ہے کہ وہ صدقہ دینے والے نے حرام مال کا دیا ہے؟ وہ تو لے لے گا، لیکن دینے والے کو کوئی اجر نہیں ملے گا، کوئی بلکہ الٹا گنہگار ہوگا اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنے کا۔ اسی لیے بعض علماء نے حرام مال کے صدقے کی دو صورت مقرر کی۔ پہلی صورت کہ چور یا خیانت کرنے والا، رشوت لینے والا، ہڑپ کرنے والا اپنے گناہ کو کم کرنے کے لیے صدقہ کرتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، گھپلا کیا تو دعوت لے لیا پارٹی کہ چلو کچھ کم ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا جرم، تو حرام ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری صورت کہ اگر کوئی چیز کسی کو گری پڑی مل گئی راستے میں، تو گری پڑی چیز بھی فوراً آپ صدقہ نہیں کریں گے، یا تو بیت المال ہے تو بیت المال میں دے دیں، یا اعلان کریں سال بھر تک، وہ نہ ملے تو اس کے بچوں پر صدقہ کریں گے، اس کے بال بچوں کا پتہ لگا کر کے ان کو دے دیں گے۔ لیکن آپ ایسے ہی کوئی چیز کسی کا مال چورا کے صدقہ کرتے، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ہے، پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتا ہے، اور اللہ نے اپنے رسولوں سے کہا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا الصالحات۔ آپ سوچئے، کیا رسول حرام کھائیں گے؟ کبھی سوچا جا سکتا ہے؟ لیکن سب سے مقدس پاکیزہ لوگ انبیاء اور رسول تھے اللہ کے، ان سے اللہ نے کہا کہ رسولو حلال روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ تو اچھے لوگوں سے بھی نیکی کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اچھا آدمی ہے تو اس کو نصیحت کی ضرورت نہیں، رسولوں سے زیادہ اچھا آدمی کون ہے؟ اسی لیے انبیاء اور رسولوں نے اکثر نے اپنے ہاتھوں سے پیشہ تیار کیا تھا کمائی کا، اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر اور اپنی آل و اولاد پہ صدقے کے مال کو حرام کر دیا تھا۔ یہ کیا تھا؟ شبہے سے آدمی بچا رہے، ہر چیز سے۔ ہدیہ قبول کرتے، صدقے کا مال آپ نے حرام کر دیا تھا۔ جب آدمی حلال روزی کھاتا ہے تو اس کو نیکی اور اطاعت کی لذت ملتی ہے، حرام والے سے لذت نہیں ملتی۔ حرام مال والے کو کبھی اطاعت کی لذت میں نہیں سکتی، چہرے پہ نور نہیں ہوگا، اس کے سجدوں میں وہ روحانیت نہیں ہوگی۔ روزی حرام ہے تو اندر سے اس کا نفس اور ضمیر اسے ملامت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے توفیق چھین لیتا ہے، عبادت کی، اطاعت کی، بھلائی کی توفیق چھین لیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں مالداروں کی کمی نہیں ہے، پوری دنیا میں دوسرے تیسرے چوتھے نمبر کے مالدار ہمارے ہندوستان میں پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے مال خرچ کرنے والے آپ کو کم لوگ ملیں گے۔ اس وقت تو ہندوستان بہت پیچھے ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمان عرب لوگوں کو چندہ دیتے تھے، عربوں کو چندہ دیتے، ہندوستان کی معمولی بات نہیں ہے۔ جب شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت قائم کی اپنی، تو مولانا ثناء اللہ منصری رحمۃ اللہ علیہ بحیات تھے، اخبار اہل حدیث میں اعلان کرتے کہ سعودی حکومت کو چندے کے اعلان ہے، اور پورے ملک سے، ظاہر سی بات ہے کہ قبروں کے پجاری تو ان کو کافر کہتے تھے، دشمن تھے ان کے، روافض شیعہ دشمن تھے، بعض لوگ بین تھے،
کھل کر کے ہندوستان کے اہل حدیثوں نے سعودی حکومت کو چندہ دیا ہے. پورا بمبئی سے اور اطراف سے پورا مال، ہیرے جواہر سونے چاندی غلہ مومن پورا میں جمع کیا گیا اسی مسجد اہل حدیث میں. اور اس کے بعد پورے ہندوستان سے چندہ کیا گیا. 7,000 کی رقم جمع ہوئی پورے ہندوستان سے. 7,000 کی رقم معمولی نہیں ہے. اس کے بعد حافظ حمید اللہ تھے، حافظ یحییٰ دہلوی جو جمعیت کے ہمارے امیر تھے شیخ اصغر سے پہلے، ابھی جلدی وفات ہوئی. ان کو حاتم جماعت کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ شاہ عبد العزیز کو 7,000 رقم جائے گی، ہندوستان کے کیا اہل حدیث اتنے گئے گزرے ہیں. 100-150 سال پہلے انہوں نے 93,000 کا چیک اپنے پاس سے لکھا، کہا 1,00,000 کی رقم جانی چاہیے. اس کے بعد پوری رقم یہ کشتی سے سمندر سے سمندری جہاز سے یہاں سے جدہ پہنچی، اور اس کے بعد پھر امداد دی گئی. ہندوستان کے اہل حدیثوں نے سعودی حکومت کی اس وقت مدد کی جب ان کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا. آج ایسے جھوٹ موٹ بکے گے نا کہ یہ تو ریال ہے سعودیہ کا کھاتے ہیں سعودیہ کا کھاتے ہیں. جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو بھی ہم ان کے ساتھ تھے، ان کی توحید کی وجہ سے، سنت کی وجہ سے، شرک کو مٹانے کی وجہ سے، بدعت کو مٹانے کی وجہ سے. ہم ان کے عقیدے کی وجہ سے ان کے ساتھ، ان کے پیٹرول ڈالر کی وجہ سے نہیں ہے. یہ تو بہت بعد میں آیا نا پیٹرول ڈالر، یہ تو اس وقت وجود ہی نہیں تھا. یہاں سے لوگ تعاون بھیجتے تھے. اور ہندوستان کے اہل حدیث علماء کی بھی شاہ عبد العزیز نے قدر کیا. ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوزی جب چھپی پہلی جلد، مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا تحفے میں، تو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا شاہی خط ان کو ملا مولانا مبارک پوری کو. مبارک پوری ایک گاؤں تھا پہلے، آج چھوٹا سا شہر قصبہ ہے، کہ آپ جیسے علماء کی ضرورت ہے، حرم میں آ کے درس دیجیے، مکہ میں حدیث کا درس دیجیے. تو انہوں نے کہا نہیں، میں کسی کے تابع رہ کے کام نہیں کروں گا، اور میں ترمذی کی شرح مکمل کر رہا ہوں. وہ خط میں نے ان کے ورثہ سے لیا، میرے اس میں ای میل میں ہے ایک یادگار کے طور پہ. اسی طرح سے مولانا اسماعیل گجرانوالہ بہت بڑے حدیث عالم تھے، ان کو سعودی حکومت نے طلب کیا کہ آپ ہمارے ایڈوائزر رہیے، مستشار. 4,000 ریال آج کے 100 سال پہلے ان کو مل رہا تھا، تو وہ نہیں گئے، اور 100-150 روپئے پہ جو ان کی جماعت کی سروس تھی اسی پہ رہ گئے. بیٹے نے کہا کہ جانا چاہیے، 4,000 ریال معمولی بات تھی، آج کے زمانے میں 20-25 لاکھ روپیہ ہو جاتا. کہا مشورے کے لیے بلا رہے تھے، میں جس سے پیسہ لوں گا تم کیسے جانتے ہو کہ صحیح مشورہ دوں گا؟ وہ مشورہ تو ان کے حساب سے رہے گا. یہ غیرت تھی علماء کی، اور اہتمام تھا ان چیزوں کا. لوگوں میں جو افواہیں ہیں، غلط فہمیاں ہیں، یہ فالتو لوگ ہیں. اسی لیے کسی صاحب نے ایک بار کمنٹ کیا، اہل حدیث علماء کو کہا کہ یہ ریالی عالم ہے. تو میں نے ان کا جواب دیا کہ ہاں، ہم ریال سے محبت کرتے ہیں، ریال پر کلمہ طیبہ لکھا ہے. اور آپ دجالی عالم ہو، جو ریال سے نہیں محبت کرتا وہ دجال سے محبت کرتا ہے. ریال سے محبت کرنا تو ایمان ہے ہمارا. ریال پر کلمہ طیبہ لکھا ہے کہ نہیں؟ دنیا کی واحد کرنسی ہے جس پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، اور دنیا کا واحد جھنڈا ہے پوری دنیا میں جس میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، اور کہیں نہیں. تو کہنے کو آدمی کچھ بھی کہہ لے، اللہ تعالیٰ پاکیزہ لوگوں سے پاکیزہ چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے. پوری دنیا میں اسلام سب سے پیارا پسندیدہ مذہب ہے اللہ کا. اسلام کی سب سے بہترین شکل آپ کو زمین پر ملے گی، جن کے یہاں کوئی بھی مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہوگا تو فوراً وہ رجوع کر لیں گے. وہ شکل آپ کو اہل حدیث کے یہاں ملے گی. اور اللہ نے رسولوں سے کہا کہ پاکیزہ اور حلال روزی کھاؤ. اب کوئی اہل حدیث رشوت لے، سود کھائے، حرام کھائے، تو اس سے اس کا گنہگار وہ ہوگا. جیسے کوئی مسلمان حرام کام کرے تو اسلام برا نہیں ہے، وہ مسلمان برا ہے. غیر مسلموں میں یہی مصیبت تو ہے نا، غیر مسلم مسلمانوں کو دیکھ کر سمجھتے ہیں یہی اسلام ہے، حالانکہ قرآن کو دیکھ کر سمجھیں. اور جو قرآن پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں ان کے دل میں اسلام مضبوط ہوتا ہے. ہماری کمی ہے کہ ہم تعارف اپنے کردار سے غیر مسلموں میں نہیں کرا پاتے. اللہ نے جو جڑ اور بنیاد رکھی کہ حلال روزی سے زندگی شروع کرو، رسولوں کو حکم دیا، رسولوں کے راستے پہ چلنے والوں کو. جو لوگ حرام راستے پر جاتے ہیں وہ وہیں سے رسولوں کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں. اور ہمارا کاروبار آج کل کتنا خطرناک شکل اختیار کر گئے مسلمانوں کا کاروبار. دنیا حاصل کرنے کے لیے جھوٹ، دھوکہ، فریب، ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہے، پائی جاتی ہیں.
اس لیے رزق حلال کا ہمیشہ بندہ اہتمام کرے. اور اس حدیث میں دعا کی قبولیت کی ایک صورت بیان کی گئی کہ جب آدمی سفر میں ہوتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے مسافر کی. لیکن اگر مسافر حرام کھا رہا ہے یا اس کا زیادہ سفر حرام ہے تو اس کی دعا سفر میں بھی قابل قبول نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ ایک آدمی گرد و غبار سے پٹا ہوا اللہ کے گھر پہ جاتا ہے, کعبے کا دروازہ اور پردہ پکڑ کر کے روتا ہے, اے میرے رب, اے میرے رب. اس کا کھانا پہننا پینا حرام ہے تو اس کی روزی, اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ حرام کھانے والے کی, حرام پہننے والے کی اور حرام غذا کھانے والے کی کبھی اللہ تعالیٰ دعا نہیں قبول کرتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ بندہ مانگے اور میں اسے دوں. مانگتا ہے تو بغیر ہاتھ کو خالی نہیں واپس کرتا اللہ تعالیٰ, لیکن بندہ حلال روزی کا اہتمام کرے. سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں, مسافر کی دعا, مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب استسقاء کی نماز کے لیے نکلتے تھے تو دعا کے لیے ہاتھ ایسے اٹھاتے اور چادر گر جاتی تھی, الٹ دیتے تھے نا ہاتھ کو استسقاء میں, جیسے اس طرح ہاتھ پھیلا ہے تو یہ دعا کا ایک طریقہ ہے. بارش کی دعا میں ہاتھ پلٹ دیتے تھے کہ اے میرے رب سب کچھ خالی ہے, کچھ نہیں ہے, پانی تو بنیادی ضرورت ہے نا, تو الٹا ہاتھ ایسے اللہ کی طرف اٹھاتے تھے, چادر پلٹ دیتے تھے کہ میرے رب زمین پانی سے خالی ہے, انسان مر جائیں گے, جانور مر جائیں گے, فصلیں غلے تباہ ہو جائیں گے, اور ہاتھ الٹ کر کے چادر الٹ کر کے دعائیں کرتے تھے. یہ صورتحال ہے. استسقاء کی نماز یہ سنت بھی ختم ہو رہی ہے اور ایمان ہمارا ختم ہو رہا ہے. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ شیخ علامہ عبد الرحمن بن ناصر سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے سعودیہ کے, علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے. ایک دن وہ اپنے مکان, پہلے کچے مکانات ہوتے تھے نا, جیسے آپ کوکن وغیرہ میں جائیں گے پرانے, قبیلو وغیرہ کے مکانات تھے, تو مکان کے اوپر چڑھ کر کے قبیلو وغیرہ کو صحیح کر رہے ہیں, جو کچرا پچرا ہے صاف کر رہے ہیں. کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کل استسقاء کی نماز پڑھی جائے گی. یہ ایمان تھا, یہ ایمان ہوتا تھا کہ نماز پڑھی جائے گی, اللہ تعالیٰ ضرور بارش برسائے گا. بہت سارے لوگ, بچے عرب کے اندر پہلے استسقاء کا اعلان ہوتا تھا, نماز پڑھنے جاتے تھے, چھتری لے کر جاتے تھے کہ بارش نہ ہو جائے. آج ہماری دعائیں ریجیکٹ ہو رہی ہیں, گناہ بالکل لدے ہوئے ہیں انسان کے اوپر, اور حرام روزی مکمل طور سے بھرتی جا رہی ہے. اور جیسے جیسے بزنس کاروبار اور نئے نئے طور طریقے آ رہے ہیں, حرام بڑے مخصوص اور سنہرے انداز میں چولے بدل کر کے آ رہا ہے. اگر آدمی کی جڑیں دین کی مضبوط نہیں ہے, یعنی اس کا بیسک مضبوط نہیں ہے دین کا, تو بہت جلدی وہ پھسل جائے گا. تو یہ جو دروس, یہ کورس جو آپ کے ہوتے ہیں نا, کہ بچپن میں آپ کو دینیات کا موقع یا مسجد کے مکتب کا دروس کا نہیں ملا, تو اس میں بیسک آپ مضبوط کیجئے ایمان و عقیدے کے. آنے والے دنوں میں پتہ نہیں کیسا دن آئے گا کہ حرام اور حلال کا فرق, عزت آبرو حیا بے حیائی, یہ فرق ختم ہو جائے گا. آپ سنتے ہیں نا کہ کسی کے گھر اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے, کسی کا بیٹا اگر لو میرج کر لیا, کورٹ میرج کر لیا, بیٹی بھاگ کے شادی کر لی, تو ماں باپ جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ رونے کے بجائے, اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے بجائے, ہدایت کی دعا کے بجائے کہیں گے ارے اب تو سب کے بچے ایسے ہی ہیں. یہی کہتے ہیں نا, اب تو سارا معاملہ سب کا ایسے ہی ہے. کیوں؟ حیا ایسے ہی رخصت ہوتی ہے, غیرت ایسے ہی رخصت ہوتی ہے. اسی لیے دعا میں سفر کا ہونا, آہوزاری کرنا, حلال روزی کا ہونا, یہ انتہائی ضروری ہے. اس حدیث سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں. پہلا مسئلہ, پہلی صورت تو حرام کی چوری, رشوت, حبن, اور دوسری حرام کی صورت کہ کوئی چیز آپ کو گری پڑی مل گئی اور آپ نے چپکے سے اسے رکھ لیا, نہ تو اعلان کیا, نہ بیت المال میں دیا, نہ تلاش کیا, وہ بھی حرام ہے آپ کے لیے. مل گئی آپ اس کا اعلان کیجئے. نہیں اعلان کی صورت ہے, جیسے ہمارا ہندوستان ہے, تو یہ کہاں ملی ہے, اب اس آدمی کا گھر, اس کی مسجد, اس کا نیٹ ورک, آدمی پتہ لگا لیتا ہے نا. پولیس کیسے پتہ لگاتی ہے, سی آئی ڈی کیسے پتہ لگاتی ہے, سی بی آئی کیسے پتہ لگاتی ہے. یہ ایک تعلیم ہوتی ہے, ایک ایجوکیشن اور ایک سسٹم پڑھایا جاتا ہے ان کو. وہ آفس میں بیٹھے رہتے ہیں
لیکن پورے ایریے کے ہر گھر کے ہر فلیٹ کی اندر باہر کی ساری رپورٹ ہوتی ہے کہ نہیں ان کے پاس، کیونکہ وہ ان کے ایجوکیشن اور ان کی ملازمت کا ایک حصہ ہے۔ اب آپ کو کوئی چیز ملی، اتنی بڑی ذمہ داری ہے، تو اتنی عقل تو ہونی چاہیے نا کہ یہ چیز کہاں گری ہے، کس کے نیٹ ورک میں آتی ہے، کیا ہے، کیسے پتہ لگا سکتے ہیں۔ جیسے کوئی بچہ گرا ہوا مل گیا، غائب ہو گیا، تو پولیس کو خبر دیتے ہیں نا۔ تو رقم بھی اگر پولیس کو آپ لکھوا دیں کمپلین کے ساتھ، تو ایسا نہیں کہ پولیس کھا جائے گی، وہ تلاشتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب آدمی مل جائے گا تو کہے گا بھائی کچھ چائے پانی کا ہم کو بھی دے دو، ورنہ کوئی چیز غائب ہوتی ہے، کمپلین دیجیے، ایف آئی آر وغیرہ، تو ٹھیک ہے تھوڑا سا دقت ہوتی ہے، ایف آئی آر وغیرہ فوراً نہیں لیتے، دقت ہے، لیکن آپ اپنی محنت پوری کیجیے، چاہے مساجد، علماء یا سوشل تنظیموں کے ذریعے اعلان کیجیے، یا پھر آپ کے بس میں نہیں ہے تو پھر پرشاسن کا جو ہے سہارا لیجیے۔ ہو گیا۔ اب اس حدیث سے جو چند مسائل ثابت ہوتے، پہلا مسئلہ، اللہ تعالی ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے۔ دوسرا مسئلہ، اللہ صرف پاکیزہ مال ہی قبول کرتا ہے۔ تیسرا مسئلہ، ہر انسان کو اس کے لیول کے حساب سے سمجھایا جاتا ہے، سب کا لیول الگ الگ ہوتا ہے نا۔ رسولوں کا لیول اور اسٹیٹس سب سے بلند ہوتا ہے۔ کس طرح اللہ نے سمجھایا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ پاکیزہ روزی کھانے سے نیکی کرنے میں لطف ملتا ہے، حرام کھانے سے لطف نہیں ملتا۔ تو رسولوں کا لیول تو ان کو پاک تھے، پاکیزہ رہنا ہے اور ہمیشہ پاکیزہ عمل کرنا ہے۔ چوتھا مسئلہ، جھوٹ، رشوت، حرام جتنے اوصاف ہیں، حرام جتنی شکل ہے، یہ پاکیزگی نہیں ہے، پاکیزہ روزی نہیں، اللہ اسے نہیں قبول کرتا ہے۔ پانچواں مسئلہ، مسافر کی دعا قبول کی جاتی ہے، تو واضح ہے۔ چھٹا مسئلہ، دعا ہاتھ اٹھا کر کی جاتی ہے، حدیث میں نا کہ ہاتھ اٹھا کر کے آدمی دعا کرتا ہے، دعا ہاتھ اٹھا کر کی جاتی ہے۔ ساتواں مسئلہ، یہ آٹھواں ہے، ساتواں مسئلہ، دعا ہمیشہ یقین کے ساتھ کی جائے، یعنی الہا آہوزاری کہ میرے رب تیرے سوا کوئی قبول کرنے والا نہیں، تو پھٹکار دے گا تو ہم کہاں جائیں گے، پورے یقین کے ساتھ دعا کی جائے گی۔ آٹھواں مسئلہ، حرام روزی سے آدمی کی جس طرح دعا نہیں قبول کی جاتی، اسی طرح کوئی عبادت بھی نہیں قبول کی جاتی، اور عبادت کی لذت سے بھی وہ محروم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کتنے لوگ حرام کمانے والے وہ عبادت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ فتویٰ پوچھتے ہیں کہ میری بینک کی ملازمت تھی، پینشن ملی ہے، سروس ملی ہے، میں حج کیسے کروں؟ یہ تو حرام روزی ہے۔ جو جھوٹ بولنے والے، وہ سرکاری افسران جو رشوت لیتے ہیں، ایک تو بیچارے یہ پولیس والے، آر ٹی او والے، یہ سب 150 لے کے چھوڑ دینے والے، لیکن جو بڑے افسران ہوتے ہیں 10 لاکھ 20 لاکھ رشوت لینے والے، اب ظاہر سی بات ہے کہ اس سے تو پوری دنیا انہوں نے بسا لی ہے، تو حج کیسے کریں گے؟ ان کا حج نہیں قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حرام مال سے عبادت کو نہیں قبول کرتا ہے۔ حرام روزی سے دعا نہیں قبول ہوتی، حرام روزی سے عبادت نہیں قبول ہوتی، اور حرام روزی کھانے والے کو عبادت کی لذت نہیں ملتی۔ یہ 8 ہوا۔ 9واں، دعا برابر کرتے رہنا چاہیے، دعا میں کمی نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ دعا کرے آدمی، ہے یا نہ رہے، دعا کرنا چاہیے، ہے تو اللہ سے توفیق طلب کرے استقامت کی، قبولیت کی، نہیں ہے تو جو نہیں ہے وہ مانگے اللہ سے۔ سب لوگ دعاؤں کے محتاج ہیں۔ 10واں مسئلہ، اگر کسی نے حرام مال سے مسجد بنا دی تو اس میں نماز تو درست ہے، لیکن اس مسجد کی تعمیر کرنے والے کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ بھائی مسجد کے مصلیوں کو کیا پتا کہ اس میں حرام مال لگا ہے، ان کا کیا قصور ہے؟
یہ 10 مسائل اس حدیث سے ثابت ہوئے اور اسی پر گفتگو آج کی ختم کی جا رہی. سوال اگر ہے تو کچھ سوال کر لیجئے 2-4 منٹ میں. وعلیکم السلام. پوچھ رہی تھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ہے نماز کے بعد. نماز کے بعد جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. کبھی بھی دعا چاہے ہاتھ اٹھا کے کریں گے, ہاتھ ہی اٹھا کے کریں گے. نماز کے بعد وہ جو اجتماعی دعا امام کرتا ہے, لوگ آمین کہتے ہیں, پھر ایک ساتھ چہرے پہ ہاتھ پھینک کے برحمت کے یا رحمن آمین کہہ کے اٹھتے ہیں, وہ سنت سے نہیں ثابت. ورنہ نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے. اور آپ کی جو دعا نماز کے بعد تھی, اللہ اکبر کہہ کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, یہ دعا ہے. اللہم انت السلام و منک السلام دعا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. نماز کے بعد کی جو دعائیں ہیں کی جائیں گی. یہ مسنون دعائیں آدمی پڑھے. ان کو پڑھنے کے بعد بندے کو کوئی ضرورت ہے یا فرصت ہے یا تو اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے. نبی نے جتنی دعائیں مانگی, نبی نے جیسے مانگی ویسے آپ مانگ لیجیے. پھر اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کر کے کنارے ہو کے دعا مانگیے. دعا کی قبولیت کا جو وقت ہے اذان اور اقامت کے بیچ کا ہے. ایک وقت یہ بھی ہے. عرب میں اکثر مساجد میں جائیے تو لوگ اذان کے پہلے یا اذان ہوتے ہی مسجد میں چلے جاتے ہیں, سنت پڑھ کے بیٹھے رہیں گے, اور اذان اور اقامت کے بیچ میں مغرب میں 10 منٹ اور ظہر عصر عشاء میں 15 منٹ کا وقفہ رہتا ہے, فجر میں 25 منٹ کا. دعائیں کرتے ہیں. ہم اس وقت کو چھوڑ دیتے ہیں اور این ٹائم پر آئیں گے اور نماز کے بعد کی دعائیں. ٹھیک ہے, دعا کیجئے, اجازت ہے. جو مساجد میں پابندی سے اجتماعی دعا کی جاتی ہے, یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے. بمبئی میں ایک مسجد کے امام صاحب ملے, وہ دیوبند سے فارغ اچھے عالم ہیں, اور اس دن ایک بہت بڑے عالم آئے. وہ فقیہ ہے, فقہ پڑھاتے ہیں ایک بہت بڑے ادارے میں, شیخ الحدیث ٹائپ. نماز کے بعد جیسے ہوتا ہے نا کہ مسجد سے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں, تو ملاقات ہوئی. میں نے کہا مولانا آپ یہاں 20-25 سال سے امام ہیں. یہ مولانا 20-25 سال سے فقہ پڑھاتے ہیں, اور میں بھی دین کے کام میں لگا ہوں, 25-30 سال مجھے بھی ہو گیا. یہ بتائیے کہ یہ نماز کے بعد جو فرض نماز کے بعد پابندی سے دعا مانگتے ہیں, کہیں حدیث میں ہے یا نبی کے طریقے میں ہے؟ آپ پڑھا رہے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے. تو مسکرائے. جو امام صاحب مانگتے ہیں وہ کہتے تھے کہ عوامی رد عمل, عوام غصہ ہو جاتی ہے, کبھی کبھی میں نہیں مانگتا. میں نے کہا وہ میں نہیں پوچھتا, کہیں ہے اس طرح کا ذکر صحابہ کے عمل میں یا نبی کے عمل میں؟ چپ ہو گئے. لیکن ابھی الحمدللہ میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی, پرسوں عشاء پڑھا تو سلام پھیر کے اور چند دعائیں پڑھ کے اٹھ گئے, دعا نہیں مانگے, بلکہ کہنے لگے کہ اب کبھی مانگتا ہوں کبھی نہیں مانگتا. جو امام ہوتے ہیں مسجدوں میں, کچھ ان کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں, عوام کو سنبھالنا آسان نہیں ہے, لیکن مانتے ہیں کہ یہ طریقہ سنت سے نہیں ثابت ہے. تو دھیرے دھیرے تبدیلی آتی ہے. سنت سے کوئی ٹکرا پائے گا؟ سنت کو تو تسلیم کرنا ہی کرنا ہے. اور کوئی سوال ہے؟ سجدے میں جیسے آپ سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کہہ لیے, سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح سبحان ذی الملک والملک, اس سجدے کی جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہ پڑھ لیں. کبھی سجدہ لمبا ہوتا ہے تو آپ دعائیں اپنے انداز میں مانگ لیجیے. زبان میں تو نہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, بعض علماء نے اجازت دی ہے اپنی زبان میں مانگنے کی, لیکن وہ ہے کہ جو جامع دعائیں ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, اور جو چیز چاہیے اس کی نیت کر لیجیے, یہ سب سے افضل ہے. ہاں, اور نفل میں تو عام اجازت ہے, مانگ سکتے ہیں. تشہد کے بعد جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھنا چاہیے سلام سے پہلے. کبھی کبھی امام لمبی دعائیں کرتا ہے تو آپ اپنی دعا فارغ ہو گئے تو جو آپ کو دعائیں مسنون ہیں وہ دعائیں پڑھ لیجیے. نہیں, اپنی زبان میں نہیں, جو زبان جو سنت سے ثابت ہے وہی پڑھیں. جی جی پوچھیے.
और एक सवाल था कि एक बहन के शौहर का इंतकाल हो चुका है, तो उन्होंने रमजान में रोजे नहीं रखा उनके शौहर ने। तो अभी वो जो रोजे उनके बच्चे में हैं, वो रोजे उनको रखना है? शौहर ने बीमारी में रोज़ा नहीं रखा जी और वफात हो गई, जी तो उन रोज़ों की क़ज़ा नहीं है, क्योंकि बीमारी के रोज़ों की क़ज़ा उस वक्त है जब बीमारी से आदमी शिफा पा जाए, सही हो जाए। बीमार हो करके मर गया तो अब वो अच्छा हुआ ही नहीं, तो कैसे रखेगा। मैयत के उन रोज़ों की क़ज़ा है जो नज़र के और मन्नत के रोज़े होते हैं। किसी ने मन्नत मांगी कि मेरा ये काम हो गया तो 10 रोज़े रखूंगा और मर गया, तो वो क़ज़ा इसलिए है कि वो रोज़े अल्लाह ने नहीं फ़र्ज किए, वो खुद अपने ऊपर उसने फ़र्ज किया है। तो जिस तरह दूसरों का कर्ज अदा करना ज़रूरी है, उसी तरह अल्लाह का कर्ज अदा करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिन रोज़ों की क़ज़ा है वो नज़र और मन्नत के रोज़े हैं। बीमारी की वजह से अगर आदमी के रोज़े छूट गए या सफ़र की वजह से छूट गए और फिर रमज़ान ही में मर गया या रमज़ान के बाद मर गया, एक दो रमज़ान शव्वाल को, तो उसकी क़ज़ा नहीं है, क्योंकि क़ज़ा का वक्त ही उसे नहीं मिला। हमारे यहाँ जब कोई बीमार रहता है, मर जाता है, तो उसके वरसा उसके बीमारी के दिनों के रोज़े की क़ज़ा करते हैं। नमाज की क़ज़ा नहीं करेंगे, रोज़े की क़ज़ा करेंगे। उसकी विरासत शरई तौर से नहीं तकसीम करेंगे, लेकिन रोज़े की बड़ी फ़िक्र होती है, शरीयत में इजाज़त है, उसकी क़ज़ा नहीं है। अगर वक्त मिल रमजान के बाद वक्त काफी मिला और वो रोजा नहीं रख पाया, तो वक्त काफ़ी मिला, नहीं रख पाया बीमारी की वजह से, तो तब और इस्तिग़फ़ार करेगा। वो सिर्फ मन्नत और नज़र के रोज़े की क़ज़ा है, फ़र्ज की क़ज़ा नहीं है बीमार के लिए। जी, ये दोनों सजदों के बीच की है जी, दोनों सजदों के बीच की है। ये दोनों सजदे के बीच की है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वहदिनी वरज़ुक़नी, जो दुआ है ना, ये दोनों सजदे के बीच की है। और कोई सवाल है या ख़त्म किया जाए मजलिस को? और एक सवाल था। जी, किसी की अम्मी का इंतकाल हो चुका है, तो उनका जो सोना है उनके पास, ठीक है, तो फिर उनका इंतकाल बहुत साल हो गए, जैसे साल 16 में हो गया, 2016 में, तो अभी तक वो इसका सोने का तकसीम नहीं हुआ है, तो वो उसका जो ज़कात करेगा कैसे होगा? अगर निसाब तक है तो ज़कात देना पड़ेगा ना, 7.5 तोला से ज़्यादा है तो ज़कात देना पड़ेगा। तो और फिर उन कितने सालों तक, अभी 16 से अब तक का ज़कात निकालना पड़ेगा हर साल का? अगर उनको मालूम था कि हर साल की ज़कात निकालना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, तब तो गुनहगार भी है, ज़कात भी निकालना है और तौबा भी करना है। अगर नहीं मालूम था, बाज़ फ़ुक़हा के यहाँ ज़ेवरात पे ज़कात नहीं, तो आखिरी साल की जब मालूम हुआ ज़कात दे करके वो बाल वरसा में तकसीम कर ले। हाँ हाँ शेख, ये पूछ रहे कि जिसका जिसका हिस्सा है वो तकसीम होने पर अपना अपना हिस्सा ज़कात देंगे, या फिर क्योंकि एक ही भाई के पास वो सोना है, सबके पास नहीं है, वो तकसीम नहीं हुआ है ना शेख, तो ये उसको तकसीम कर लेना चाहिए, मैयत का माल अब वरसा में तकसीम कर लेना चाहिए, सबको दे देना चाहिए, उसके तो बाद वो ज़कात देंगे। उसके बाद वो ज़कात देंगे। अब वो तो मैयत चला गया ना, छोड़ के गया, तकसीम न करने की वजह से लोग गुनहगार हो रहे हैं। अब वो जो जिम्मा जिसके पास है वो माल, ज़्यादा गुनहगार वो होगा कि वो न तकसीम कर रहा है न ज़कात दे रहा है। तो ये फतवे से नहीं हल होगा, अल्लाह का तक़वा और खौफ होना चाहिए ऐसे शख्स के दिल में। सूरतें याद करके आइए, तर्जुमा याद करके आइए, कोर्स को ज़िंदा रखिए, ठीक है। पढ़ सकते हैं, जो मसनून दुआएं हैं उनके अलावा टाइम मिले तो सजदे में मसनून कोई भी दुआ पढ़ी जा सकती है। चलिए, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।